بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا تصور کریں ایک ایسی رات جو باقی تمام راتوں سے مختلف ہے۔ زمین پر خاموشی ہے، گھر سو رہے ہیں، شہر پرسکون ہے، لیکن آسمان پر ایک غیر معمولی منظر ہے۔ آسمان کے دروازے کھل رہے ہیں، فرشتے زمین کی طرف اتر رہے ہیں، اور اللہ کے حکم سے کائنات کے اگلے سال کے فیصلے لکھے جا رہے ہیں کہ کون اس سال دنیا میں آئے گا، کون رخصت ہوگا، کس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور کس انسان کی زندگی میں کون سی آزمائش آئے گی۔ انہیں لمحات میں آپ زمین پر کہیں جائے نماز پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، اور شاید آپ کو معلوم بھی نہ ہو آپ کی وہ دعا صرف چند جملے نہیں رہے، بلکہ ممکن ہے کہ وہ دعا آپ کی پوری زندگی کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ وہی رات ہے جسے قرآن لیلۃ القدر کہتا ہے۔ ایک عظیم رات، قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ذرا سوچیں، 1000 مہینے یعنی ایک رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے بہتر ہو سکتی ہے۔ اس رات فرشتے اور جبریل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں۔ فرشتے ان جگہوں پر جاتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو، جہاں بندے عبادت کر رہے ہوں۔ گویا اس رات زمین کا ماحول آسمان جیسا بن جاتا ہے۔ لیکن یہ رات اتنی خاص کیوں ہے؟ کیوں اللہ نے اسے 1000 مہینوں سے بہتر کہا؟ قرآن میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ یعنی یہ وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ سوچیں قرآن کیا ہے؟ یہ صرف ایک کتاب نہیں، یہ انسان کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان کو ہدایت کی ضرورت کیوں ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن اگر انسان کو یہ نہ بتایا جائے کہ عبادت کیسے کرنی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، صحیح راستہ کون سا ہے، تو انسان بھٹک جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے خود انسان کو قرآن کی صورت میں ہدایت بھی دی۔ اب ذرا غور کریں، اسی رات قرآن نازل ہوا، اور اسی رات قرآن کہتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ زندگی، موت، رزق، آزمائش، سب کچھ اللہ کے حکم سے تقسیم ہوتا ہے۔ گویا اللہ انسان کو یہ پیغام دے رہے ہیں میں نے تمہیں تقدیر دی اور اسے سمجھنے کے لیے قرآن بھی دے دیا، تو پھر اس رات عبادت کیوں؟ اسی رات اللہ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت دی۔ ہم اس رات عبادت کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری مغفرت کا سبب بن سکتی ہے، یہ ہماری توبہ کا ذریعہ بن سکتی ہے، یہ ہماری زندگی کو بدل سکتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ اسی لیے جس رات تقدیر کے فیصلے جاری ہوتے ہیں، اسی رات اللہ بندوں کو دعا کا موقع بھی دیتے ہیں۔ ممکن ہے انسان اس رات دعا کرے، دل سے توبہ کرے، اور اللہ اس کی دعا قبول کر لے۔ رمضان کا مہینہ تو خود قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل کیا گیا، اور اسی مہینے کی ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ اور یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، پھر ہمیں ہدایت دی، اور پھر ہمیں یہ موقع بھی دیا کہ ہم اس کی طرف لوٹ آئیں، اور شاید اسی رات آپ کی مانگی ہوئی ایک دعا آپ کی پوری زندگی کی تقدیر بدل دے۔ اے اللہ جی، جس رات تو نے قرآن نازل فرمایا، ہمیں بھی اس رات کی برکتوں میں شامل فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما، اور اگر ہماری تقدیر میں کوئی سختی لکھی ہے تو اسے آسانی میں بدل دے۔ ہمیں لیلۃ القدر کی حقیقی قدر نصیب فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کی بخشش اس رات میں ہو جاتی ہے۔